آج میں اپنے 10ویں جماعت کے طلباء کو پڑھانا چاہتا ہوں۔ آج ہمارے سامنے 10ویں جماعت کے طالب علم ہیں اور درخشاں کے 8واں مضمون ادب کی پہچان ہے۔ اس ادب کی پہچان کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے، جانیں گے، دیکھیں گے۔ تو ادب کی پہچان کو لکھا ہے ڈاکٹر عبدالمغنی نے۔ تو پہلے ہم جان لیں ڈاکٹر عبدالمغنی کے بارے میں۔ ڈاکٹر عبدالمغنی کی پیدائش 1934 عیسوی میں اورنگ آباد بہار میں ہوئی۔ والد ان کے مولانا عبدالرؤوف ہیں۔ ابتدائی تعلیم ان کی گھر پہ ہوئی۔ ابتدائی تعلیم کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے مدرسہ شمس الہدیٰ پٹنہ تشریف لے گئے اور وہاں سے انہوں نے عالم درجے تک تعلیم حاصل کی اور پھر وہاں سے ڈاکٹر عبدالمغنی اعلیٰ تعلیم جو حاصل کیا مدرسہ شمس الہدیٰ پٹنہ میں، وہ وہاں سے عالم کر گئے اور بعد میں آپ نے عصری تعلیم کی طرف توجہ فرمایا اور آپ نے ایم اے کیا۔ ایم اے کرنے کے بعد آپ کی ملازمت پٹنہ یونیورسٹی میں ہوئی۔ آپ لیکچرر کے عہدہ پر گامزن ہوئے۔ پٹنہ یونیورسٹی سے آپ کا تبادلہ ٹرانسفر بی این کالج پٹنہ میں ہو گیا اور آپ وہیں سے سبکدوش بھی ہو گئے۔ آپ نے وہاں سے بی این کالج پٹنہ سے ریٹائرمنٹ لے لیا اور آپ کی تنقیدی تالیف جو ہے، تنقیدی تالیفات آپ کے ہیں جادہ اعتدال، نقطۂ نظر، معیار و اقدار، تشکیل جدید، اقبال اور عالمی ادب۔ ڈاکٹر عبدالمغنی ایک دانشور اور تنقید نگار ہیں۔ آپ کی وفات 2006 عیسوی پٹنہ میں ہوئی۔ آپ نے ادب کی پہچان میں یہ بتانے کی کوشش کیا ہے کہ ادب ہے کیا، ادب ہم کسے کہیں گے اور ادب کو ہم سمجھیں گے کیسے۔ یعنی اسی موضوع پر آپ نے گفتگو کیا ہے، تو پہلے آپ اس کا خلاصہ سماعت فرمائیے، خلاصہ سنیے، اس کے بعد اس پر میں روشنی ڈالوں گا۔ ادب کی پہچان ڈاکٹر عبدالمغنی کا ایک تنقیدی مضمون ہے۔ اس میں اس بات کا خلاصہ کیا گیا ہے کہ ہم ادب کی پہچان کیسے کریں۔ ایک فنکار اپنے نگارشات کو پیش کرتا ہے تو کس حد تک ادبی ہے یا غیر ادبی، اس کا فیصلہ کس طرح اور کس معیار پر کیا جائے۔ ڈاکٹر عبدالمغنی نے اپنے اس تحریر میں بتایا ہے کہ ہر تحریر ادبی نہیں ہو سکتی اور ہر ادب کا معیاری ہونا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ ادب انسان کا قلبی سکون ہے اور انسان کی ذہنی تربیت کرتا ہے۔ وہ نگارشات جسے پڑھ کر ہمارے اندر سرور و انبساط کی کیفیت محسوس ہو،
وہ ادب میں شامل ہوتا ہے۔ وہ ادب ہمارے لیے ہر اعتبار سے لازمی ہے، ہماری تہذیب کو سنوارنے میں ہمارا معاون ہے۔ ادب کی پہچان کے مختلف نظریات ہیں۔ ادب ایک اسلوب، ایک طرز کا نام ہے، اس کا کوئی خاص موضوع نہیں۔ لیکن ایک دو جملہ تنقید کے بارے میں جانیے۔ کسی بھی ادبی تحریر کے متعلق کھڑے اور کھوٹے کی پرکھ کو ہی تنقید کہتے ہیں۔ تو یہ مختصر طور پر خلاصہ میں نے آپ کو بتایا۔ اب اس کے متعلق یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہر تحریر کو ادب نہیں کہیں گے، اور ہر تحریر کا معیار برابر ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ جو فنکار ہوتا ہے وہ اپنے طور پر اپنے فن کو پیش کرتا ہے۔ کسی کی تحریر میں بھرپور ادب ہو سکتا ہے، اور کوئی ادب کے ابتدائی دور سے بھی گزر سکتی ہے۔ تحریر کو پڑھنے کے بعد جو آپ کو خلاصے میں بتایا کہ سرور و انبساط، قلبی سکون آپ کو محسوس ہوتا ہے، وہی سمجھ لیجئے کہ ادب ہے۔ اور ایک بات اور، ہمارے وہ بچے جن کی اردو کمزور ہے وہ اس چیز کو زیادہ توجہ سے سنیں کہ ادب آپ سمجھیں یا نہیں سمجھیں، یعنی کسی بھی لٹریچر، ادب، ساہت کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس زبان میں آپ کو مہارت ہو، آپ اس زبان کے الفاظ کے معنی کو آپ جانیں، اس کے مطلب کو سمجھیں۔ اگر اس طریقے سے آپ کے پاس میں الفاظ کا اسٹاک، الفاظ کے معنی کی جانکاری، الفاظ کے تبدیل و تبدل کا جو معاملہ ہوتا ہے، اگر اس سے آپ واقف ہیں تو آپ کا ادب مضبوط ہو جائے گا، اور کسی بھی ادبی مضمون کو آپ پڑھیں گے تو آپ اس کو سمجھ جائیں گے۔ لیکن مثال کے طور پر کوئی کھانا آپ کے سامنے آ گیا، کھانا کھا رہے ہیں آپ، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کھانا ہے کیا، بریانی ہے، پلاؤ ہے، یا کیا ہے۔ بریانی ہے تو آپ تو جانتے ہی ہیں بریانی کو، پلاؤ آپ جانتے ہی ہیں، لیکن کوئی ایسا کھانا آپ کو مل جائے اسی اقسام میں سے جس کو آپ کبھی کھایا نہیں ہے، آج کھانے جا رہے ہیں، تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کھانا ہے کیا، اس کا نام کیا ہے، لیکن آپ کو کھانے میں مزہ آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے کسی بھی ادب کو جو آپ پڑھتے ہیں تو وہ ادب پڑھنے کے بعد آپ کو ایک سکون محسوس ہو رہا ہے، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جا رہی ہے، آپ کا دل بہت خوش نظر آ رہا ہے، تو آپ اس کو پوری طور پر سمجھ بھی نہیں رہے ہیں، لیکن آپ خوشی محسوس کر رہے ہیں، تو سمجھیے کہ یہ جو مضمون ہے یہ معیاری ہے اور یہی ادب ہے۔ تو ادب اگر انسان میں آ جائے تو ایک انسان
اپنے قوم و سماج کے سامنے، اپنے گھر کے اندر بہت اچھا مانا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی کی زبان، تحریر، ادبیت ہو جائے، ادب والا ہو جائے تو جانتے ہیں وہ بہت اچھی تحریر ہوگی اور وہ بہت اچھی زبان ہوگی، اور کسی بھی بات کو اگر ادبیت میں ڈھال کر کے آپ بولیں تو اس کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ لہذا ادبیت کو پرکھنے کی چیز ہے، ادبیت کو سمجھنے کی چیز ہے، اور جہاں تک ہو سکے ادب کو پہچان کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اب رہے تنقید۔ تنقید کا مقصد یہ ہونا چاہیے، تنقید برائے اصلاح، یعنی ہم جو تنقید کریں تو ہم اصلاح کی نیت سے کریں، اصلاح کی غرض سے کریں۔ ایسے ہی بہت سارے تنقید ہوتے ہیں جو تنقید کرنے والے نقاد تنقید کر دیتے ہیں، لیکن اس میں اصلاح کی کوشش کم ہوتی ہے اور وہ تنقیدی مضمون ہوتا ہے۔ لیکن آپ کی تنقید کو پڑھنے کے بعد، آپ کے تنقیدی مضامین کو دیکھنے کے بعد، جو اس تحریر کو لکھنے والا ہو، فنکار ادیب، پڑھنے کے بعد اپنے اندر، اپنے کمی کو وہ سمجھے، محسوس کرے تو اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ اور لکھنے کا بھی آپ کا مقصد یہی ہونا چاہیے۔ تنقید ہر آدمی نہیں کر سکتا ہے، تنقید بھی ایک فن ہے۔ تنقید کے لیے یہ ضروری ہے کہ کسی بھی تحریر کے اندر جو کمی ہے اس کو اجاگر کیا جائے، اور جو خوبی ہے اس کو بھی بیان کیا جائے۔ دونوں چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے، خوبی کو بھی نکالنا اور اس کی خامی کو بھی نکالنا۔ اور میں نے پہلے بتایا کہ تنقید بغرض اصلاح، آپ کا تنقید کرنا وہ اصلاح کے غرض سے ہونی چاہیے، ہے نا۔ بڑے نقاد ہوئے ہیں اور جنہوں نے اردو کی دنیا کو بہت بلندی پر پہنچایا ہے، کس کے ذریعے؟ ادب کے ذریعے، تنقید کے ذریعے۔ تو ہمارے اس اردو میں، ہماری زبان میں ادب کا بھی مقام بہت اعلیٰ ہے۔ تنقید کی جو کیا کہتے ہیں، تنقید کے جو ویلیو ہیں وہ بہت ہیں، اور آپ اس کو سیکھنے کی کوشش کیجئے۔ تنقیدی مضمون کو پڑھیے اور ادب کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ادب کو سمجھنے کے لیے اگر اردو آپ کی ایک حد تک ٹھیک ہو گئی ہے تو ادبی ناول، ادبی افسانہ کو آپ لیجئے اور ادبی افسانہ کو پڑھیے، ادبی ناول کو پڑھیے، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیسا دھلا دھلایا جملہ ایک ادیب استعمال کرتا ہے، جو آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے گی، اور ادیب کی تعریف کیے بغیر آپ نہیں رہ پائیے گا۔ اس لیے ادب ہمارے لیے بہت ضروری چیز ہے۔ ادب کو اپنانے، سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ میں اپنے اس کلاس کو